زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ اور گرام کے حساب سے اگر اس کو جوڑیں گے تو 612 گرام بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی 612 گرام ہے تو اس کو یا اس سے زیادہ ہے تو اسی حساب سے اس کو 2.5% اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب 7.5 تولہ سونا کی قیمت اس وقت لگ بھگ 5 لاکھ بنتا ہے، اور چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت لگ بھگ 42,000 پڑے گا۔ پہلے زمانے میں سونا اور چاندی میں قیمت میں اتنا فرق نہیں تھا، لیکن زمانہ بدل گیا اور آج کے زمانے میں سونا اور چاندی کی قیمت میں فرق آ گیا۔ لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو چاندی کو بیس بنائیں گے، چاندی کو بنیاد بنائیں گے۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام یا 52.5 بھری چاندی ہے تو اس کا وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ لہٰذا اگر ہم رقم کے حساب سے جوڑتے ہیں تو کسی کے پاس اگر 42,000 روپیہ ہے تو اس 42,000 میں وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دے، اور 42,000 کا زکوٰۃ 1,050 بنے گا، 1,050 روپیہ، 1,050 روپیہ وہ زکوٰۃ اس کا نکالے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو فرض زکوٰۃ نکلتا ہے، سالانہ زکوٰۃ نکلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آج میرے پاس 42,000 روپیہ آ گیا تو آج میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ پہلی اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر 3 شرط کے ساتھ میرے پاس لگ بھگ 42,000 روپیہ ہے تو اس کا زکوٰۃ نکلے گا۔ اگر 3 شرط میں سے کوئی شرط نہیں ہے تو ہمارے پاس 42,000 روپیہ ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکلے گا۔ ہاں، ہم چاہیں تو عام صدقہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3 شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے پاس 42,000 روپیہ جو ہے وہ میرے پاس سال بھر سے ہے، میرے پاس سال بھر سے 42,000 یا 42,000 سے زیادہ رقم یا 52.5 بھری چاندی یا اس سے زیادہ چاندی میرے پاس سال بھر سے زیادہ سے پڑا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم اہل کتاب کے پاس جانا تو سب سے پہلے ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں تو تم ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ جب وہ لوگ اس چیز کو بھی مان لے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، تو تم ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ رکھا ہے، اور تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ لوگ زکوٰۃ دینے لگے تو تم ان کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لینا، صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ لینا، اور انہی کے غریب لوگوں میں بانٹ دینا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ، سالانہ زکوٰۃ اس سے لیا جائے گا جس کے جو مالدار ہے، جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ لگے گا۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے، مسئلہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے امیروں سے لینا اور انہی کے غریبوں میں بانٹ دینا۔ معلوم ہوا کہ جس سماج میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں زکوٰۃ وصول کیا گیا ہے، اسی گاؤں، اسی شہر، اسی سماج کے غریب فقیر مسکین پر بانٹا جائے۔ بچے گا تو دوسرے بچ جائے، اپنے غریب کا پیٹ بھر جائے، اپنے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے جو حقدار ہیں ان کو حق مل جائے، اور بچے تب دوسرے کو، نہیں تو پہلے اپنے کو
یہ حدیث کہتی ہے ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر، خاص کر کے جب فطرہ اٹھتا ہے ہمارے سرداران مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ اپنے گاؤں کی بیوہ عورت آتی ہے، 100 روپیہ 200 روپیہ نکال کے دے دیے۔ اپنے گاؤں کا یتیم بچہ آیا، 100-200 روپیہ نکال کے دے دیا، اور اس نے کیلکولیٹ کر رکھا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ حساب کر کے رکھا ہے کہ فلاں مدرسہ اتنا دینا ہے، فلاں چموا کول کے فقیر اتنا دینا ہے، ادھر کے فقیر اتنا دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے۔ پہلے اپنے فقیر کا پیٹ بھر جائے، اپنے بیوہ کا پیٹ بھر جائے، اپنے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے سماج اپنے شہر کے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، تب آپ دنیا کو دیکھیے۔ اگر اپنے غریب کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ دنیا کو مت دیکھیے، اپنی ضرورت مندوں کو دیکھیے۔ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھتے ہیں اس کا حساب لگے گا، لیکن اگر آپ اپنے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تو یہی سنت کے مطابق ہے، یہی عین سنت ہے۔ اس لیے اپنے غریب، فقیر، بیوہ، یتیم، مجبور اپنے لوگوں کو دیکھیے، اور کیا دیتے ہیں آپ؟ 100-200 روپیہ۔ سنت ہے، سنت پر عمل کیجئے، ان کو اتنا دیجئے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ 1000-2000 دیجئے، آپ کے پاس 10,000 اٹھا ہے، اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں 10 ضرورت مند ہے، 1,000 کر کے 10 آدمی کو دے دیجئے۔ دنیا کو آپ کیا دیجئے گا؟ دنیا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ اگر ہم سالانہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور ہمارے پاس سالانہ اگر زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں تو پہلی شرط ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، تب ہم کو لگے گا۔ صاحب نصاب کی میں نے ابھی بتایا کہ کم از کم اس وقت کے حساب سے آدمی کے پاس 42,000 کم سے کم ہے، اور 42,000 اس کے پاس کم از کم ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط سالانہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ ہے کہ اس مال پر حولان حول ہو چکا ہو۔ حولان حول کا مطلب میرے پاس 42,000 روپیہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی ہے، تو وہ میرے پاس وہ رقم 1 سال سے رکھا ہوا ہے، وہ رقم میرے پاس 1 سال سے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس مال میں حولان حول ہو چکا ہو، یعنی وہ مال اس مالک کے پاس 1 سال سے رکھا ہوا ہے، 1 سال سے وہ رقم اس کے پاس ہے۔ 42,000 روپیہ، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی ہے اس کے پاس، وہ مال سال بھر پڑا ہوا ہے۔ اس میں اور کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم درس میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کو موٹا موٹا اتنا جان لینا چاہیے کہ اس پر سال گزر چکا ہو، اس پر سال گزر چکا ہو۔ اسی طرح سے ہم پر زکوٰۃ، سالانہ زکوٰۃ، حرام مال اگر ہم کما کے رکھے ہیں 42,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی ہے ہمارے پاس، اگر حرام کمائی سے ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ناپاک آدمی کی بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم ناپاک ہیں، بے وضو ہیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نے مال حرام طریقے سے کمایا ہے، کسی کا ٹھگ لیا ہے، کسی کا ہڑپ لیا ہے، رشوت سے کمایا ہے، سود سے کمایا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اس کا چھینا ہے، اس کا جھپٹا ہے، ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا سالانہ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے
جس آدمی پر جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے کہ اس پر حولان حول ہو چکا ہو، اس مال پر سال گزر چکا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ مال حرام کمائی کا نہ ہو۔ اگر حرام کمائی کا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ محترم حضرات، وقت ختم ہو چکا ہے، اس تعلق سے اور مزید باتیں درس میں ہم انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ